دینا. یہ تاریخ ہے. ایک طرف یزید ساری جگہوں پر اپنے سخت گیر حکام کو نافذ کر چکا ہے، بہت جلاد قسم کے گورنروں کو بٹھایا ہوا ہے، اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حامیوں کا یہ ایک طریقے سے معاملہ چل رہا تھا. خلافت کو لے کر کے یہ باتیں چلی رہی تھی. تو حضرت امام حسین نے جب اپنے بھائی امام مسلم کو بھیجا تو وہ نکلے کوفہ کے لیے، اور جب وہ کوفہ جا رہے تھے تو تاریخ میں موجود ہے امام مسلم بن عقیل کے 2 چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم بھی ساتھ ہو گئے، کیونکہ وہ باپ کے بغیر رہتے نہیں تھے. امام مسلم بن عقیل اپنے 2 بچوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے. جیسے ہی کوفہ میں آئے، کوفہ والے جوق در جوق امام مسلم کا استقبال کرتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں استقبال کیا کہ تقریباً ایک ہی رات میں 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے. 12,000 لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کا وکیل سمجھ کر بیعت کیا، اور جدھر دیکھو ادھر اہل بیت کا نعرہ، محبت علی کا نعرہ، امام حسین کی امارت اور خلافت کا نعرہ. ماحول رنگا رنگ ہے کوفہ کا. امام مسلم بن عقیل سیدھے مختار بن عبید ایک شخص ہے اس کے گھر جا کر قیام کرتے ہیں. مختار بن عبید وہاں سردار کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس نے سارے لوگوں کو یہیں پر جمع کیا تھا، اور ساری باتیں یہیں سے چل رہی تھی. امام مسلم بن عقیل جیسی گئے تو کوفہ کے اس وقت جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر ایک صحابی رسول تھے. یزید کی طرف سے وہ گورنر تھے، نرم دل تھے اور نہایت ہی عجز و انکساری والے، تواضع والے انسان تھے. ان کو جب یہ بتایا گیا کہ امام مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہیں اور لوگ جوق در جوق ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں، تو انہوں نے دوسرے دن خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اے کوفہ والو، مجھے ڈر ہے یزید کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ تم سب سے سختی کرے گا، اور پھر کوفہ والوں کی جان و مال خطرے میں ہوں گے. تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو یزید کا چمچا تھا. اس نے نعمان بن بشیر سے کہا آپ تو بڑے کمزور آدمی ہیں، مسلم بن عقیل کو بلا کر مار ڈالو، ختم کر دو، قتل کر دو، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. نعمان بن بشیر صحابی ہیں، کہتے ہیں اے ظالم تو کس انداز سے مجھے مشورہ دے رہا ہے. کہا تب تو پھر آپ کمزور لوگوں میں، ذلیل لوگوں میں، عزت والے لوگوں میں نہیں ہیں. انہوں نے نعمان بن بشیر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، مجھے ایسی ذلت گوارا ہے جس میں رب کی عزت ہے، رب کی رضا ہے، اور مجھے ایسی عزت گوارا نہیں جس میں رب کی ناراضی ہو اور کسی کا خون میرے ہاتھ سے رنگا ہو. عزیزان، میرا ہاتھ کسی کے خون سے رنگا ہوا ہو. حضرت نعمان بن بشیر اتر گئے اور یزیدی جو وہاں موجود تھے حامی، انہوں نے خط لکھ کر کے یزید کو پہنچا دیا کہ دیکھو یہاں پر تو مسلم بن عقیل آئے ہیں اور حسین نے خلافت کا دعویٰ کر ہی دیا ہے، جس کا تمہیں خطرہ تھا وہ خطرہ آ گیا، اور کوفہ والے جوق در جوق بیعت کر رہے ہیں. یزید کو کب یہ بات ہضم ہوتی؟ وہ تو کب سے تیاری کر رہا تھا، بلکہ اس کے باپ حضرت امیر معاویہ بھی اس کے تخت خلافت پر بیٹھنے کے لیے تیاریاں کیے ہوئے تھے، کئی لوگوں سے بات چیت کیے ہوئے تھے. حالات سازگار نہیں ہوئے تب تو ان کا انتقال ہو ہی گیا. یزید زور سے، طاقت سے کئی لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا رہا تھا، اور جب اسے پتا چلی گیا جس بات کا مجھے خطرہ تھا وہ خطرہ تو آ ہی گیا کہ خلافت کا دعوے دار علی کا بیٹا ہو سکتا ہے، اسے خطرہ تھا. اور حضرت امام حسین کی خلافت کا کوفہ والوں نے پہلے ہی اعلان کر دی. ابھی امام حسین نے اعلان نہیں کیا، کوفہ والوں نے یہ اعلان کر دیا اور اپنے ہاتھ سے سب لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا تھا. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، اپنے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی بساؤ کہ ظالم جو خواب دیکھتا رہتا ہے نا ڈر کے مارے، وہ خواب کبھی نہ کبھی سچا ہو ہی جاتا ہے. ہاں، مجھے یہ بات یاد آتی، یزید جیسے ڈرتا تھا، ہر دن ڈر کے سوتا تھا کہ کہیں سے کوئی خلافت کا دعوے دار اٹھے گا تو میری کرسی ہلا دے گا. اور اس کو پتا چلا جیسے ہی حضرت امام حسین اٹھ گئے تو اس دن وہ اپنا ماتھا مارنے لگا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا. حضرت امام حسین کی طرف سے امام مسلم بن عقیل نے بیعت لینی شروع کی. تو یہاں کوفہ
پورا کا پورا ان کے دامن میں آ گیا. روزانہ ایک ایک گھر پر دعوت ہے. امام مسلم بن عقیل کو ارے وہ چلنے تک نہیں دیتے, ان کے شہزادوں کو سواریاں بنا لیتے, ان کے شہزادوں کو اپنی سواریوں پر بٹھا لیتے, اپنے کندھوں کو سواری بنا دیتے. اس طرح کی محبت پیش کرتے رہے. اور پھر امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ حالات بہت اچھے ہیں, کوفہ والے پورے ایک آواز ہو کر آپ کی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں, آپ کو جلدی تشریف لانا چاہیے اور آپ کی خلافت کا اعلان ہونا چاہیے. امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر بھیجا, جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کام تو آپ نے کیا, عینی گواہ بھی تھے, آنکھوں سے دیکھا ہوا حال بیان کر دیا. اب امام حسین کے پاس جب یہ خط آیا تو اب مجھے بتاؤ, مکہ والے جو صحابہ امام حسین کو روک رہے تھے مت جاؤ مت جاؤ, امام حسین نے کہا تمہارے مشورے پر میں اپنے بھائی کو بھیجا. میرے بھائی نے بھی وہی خبر دی جو کوفہ والے اپنے خطوں میں لکھ کر کے بھیج رہے تھے. میرے بھائی پر تو مجھے اعتماد ہے, انہوں نے جو دیکھا وہ سچ بتایا. یہ خط تو آیا لیکن یزید کے ہاں سے جو معاملات سنگ دل کے بدلے اس طرح کہ اس نے مروان بن حکم کو بلایا اور پوچھا کہ یہ اس فتنے کو کیسے ختم کریں, یہ بغاوت کو کیسے سرو کریں. تو اس نے مشورہ دیا کہ نعمان بن بشیر یہ کمزور دل آدمی ہے, نرم دل آدمی ہے, اس کو اتار دو. حالانکہ صحابی رسول تھے, کہا اس کو اتار دو. اور عبید اللہ ابن زیاد یہ ایک نہایتی ظالم قسم کا جلاد آدمی تھا. اس کی ماں کے متعلق ہی مشہور تھا کہ زنا کرتی یا کرواتی رہی جس سے پیدا ہوا, اور اس کی ظلم کی داستانیں لوگوں میں مشہور تھیں. یہ بصرہ کا گورنر تھا. یزید نے فوراً لیٹر لکھ کر بھیجا کہ یہاں سے عبید اللہ بن زیاد سیدھے کوفہ جائے اور وہاں کے حالات کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرے. عبید اللہ بن زیاد جیسی یزید کا خط آیا وہ کوفہ نکلا. کوفہ جب گیا تو بھیس بدل کر کے آیا, چہرے پر نقاب ڈال کر کے مدینے کی طرف, مکہ کی طرف سے جو راستہ آتا ہے اس راستے سے کوفہ میں آیا, کیونکہ کوفہ والے روز اس انتظار میں تھے کہ حیدر کرار کے شہزادے امام حسین تشریف لانے والے, رسول اللہ کے بیٹے کوفہ میں آنے والے, روز انتظار میں تھے کیونکہ امام مسلم نے خط لکھ کر کے بھیج دیا ہے, اب وہ آنے والے. تو ابن زیاد یہی دھوکہ دیتے ہوئے اسی راستے سے آیا کہ کوفہ والے یہ سمجھیں کہ حسین ابن علی آئے, اور کوفہ والے وہی سمجھے. خوب نعرے لگائے, مرحبا بک یا ابن رسول اللہ, اے رسول اللہ کے شہزادے مرحبا مرحبا, آپ آ گئے ہمارے کوفہ میں. یہ ظالم کچھ بھی نہیں جواب دیتا تھا, پردہ ڈالے ہوئے جلوس میں چلتا رہا اونٹنی پر بیٹھ کر. اور جب دارالخلافہ پہنچا یا گورنر ہاؤس پہنچا تو وہاں پہنچتے ہی گورنر ہاؤس میں اندر گیا, دروازہ بند کیا, چھت پر کھڑے ہو کر پھر خطبہ دیا اور کہا ہے لوگوں, یہ علی بن ابی طالب کا بیٹا حسین نہیں, میں عبید اللہ بن زیاد یزید کی طرف سے نیا گورنر بن کر آیا ہوں. نعمان بن بشیر کو معزول کیا جاتا ہے, آج سے کوفہ کے سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہوں گے. کوفہ والے جو استقبال کرنے کے لیے آئے تھے ان کو سخت ترین خطبہ دیا, کہا ہے لوگوں سنو, جو سختی کرے گا اس کے ساتھ ہم سختی کریں گے, اور جو یزید کی بیعت کو انکار کرے گا ہم اس کو قتل کریں گے, باغیوں میں اس کا شمار ہوگا, اور جو کسی باغی کی حمایت کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کریں گے. اس کا پہلے ہی دن یہ جو خطبہ سنا لوگوں نے بہت ہی بیزاری کا اظہار کیا, برہمی کا اظہار کیا, لوگ چلے گئے. اب امام مسلم بن عقیل کے حالات اب بدلنے کو آ گئے. کوفہ والے بس گیدڑ بھپکی سے ڈر گئے, عبید اللہ بن زیاد کے ایک خطبے سے ڈر گئے. اور اس کے بعد دوسرے دن عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا, کوفہ کے جتنے قبیلے تھے, خاندان تھے, ان خاندانوں کے جو جو بڑے لوگ تھے, خاندان کا جو بھی رئیس ہوتا, ان سب کو اپنے گورنر ہاؤس میں بلایا, اور بلا کر کے اتنا سخت ڈرایا اور کہا تم میں سے کوئی بھی اگر مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دیا یا دیتا ہوا نظر آیا تو میں تمہاری پھانسی کا پھندا یہیں پر لٹکاؤں گا, اور اس کے بعد تمہارے لیے وہ عبرتناک سزا ہوگی, اس لیے کہ یزید امیر المومنین کی طرف سے مجھے یہ آرڈر ہے. ایسے سخت احکامات دیا, اور اس کے بعد کوفہ والوں کو ڈرایا یہ کہہ کر کے کہ یزید کی طرف سے 30,000 کی فوج آ رہی ہے,
جو کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ سارے سردار ڈر گئے، جتنے قبیلوں کے آقا تھے ان کے جو رئیس تھے وہ ڈر کے مارے چھپ گئے، اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو آ کر یہ معاملات کی خبر دی۔ امام مسلم بن عقیل جس گھر میں تھے، عبید اللہ مختار بن عبید جس کے گھر میں تھے، وہاں سے آپ ہجرت کر گئے، وہاں سے نکل گئے کہ یہاں رہنا اچھا نہیں، تو وہاں سے نکل کر کے ایک بہت ہی عمر دراز صحابی تھے کوفہ میں، ہانی بن عروہ، ان کے گھر گئے۔ یہ محب اہل بیت تھے، خاندان نبوت عروہ ان کے گھر گئے، یہ محب اہل بیت تھے، خاندان نبوت کے چاہنے والے تھے۔ امام مسلم بن عقیل ان کے گھر جاتے ہیں، ہانی بن عروہ نے ان کا استقبال کیا اور اپنے گھر کے ایک کمرے کے اندر ان کو چھپا دیا، رازداری کے ساتھ امام مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کو اپنے گھر میں رکھا، اور جتنے اہل بیت سے لوگ محبت کرتے تھے صرف ان کو معلوم تھا کہ امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں ہیں، اور اس کے باوجود امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں رہ کر بھی کوفہ والوں کو بلاتے رہے، جو اب تک 60,000 کی تعداد میں پہنچے تھے بیعت کرنے والے۔ اب ان لوگوں میں اب چھانٹنا شروع کیا کہ ابھی بچے کتنے ہیں۔ ہانی بن عروہ کے گھر میں جب آپ خفیہ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، اس وقت بھی 18,000 لوگ ابھی بھی امام مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے۔ آ کر کے انہوں نے اپنے ساتھ ہونے کا اظہار کیا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ اب بھی حالات صحیح ہیں، کچھ بدلے تو کیا ہوا، کچھ تو موجود ہیں، امام حسین کو آنا چاہیے۔ دوسرا خط بھی انہوں نے لکھا کہ حالات قابو میں آنے کے لائق ہیں، آپ تشریف لائیں۔ دوسرا خط بھی گیا امام حسین کو، لیکن اب امام مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کر دیا عبید اللہ بن زیاد۔ یہ ہر جگہ لوگوں سے پوچھنے لگ گیا کہ مسلم بن عقیل جو آئے ہیں حسین کی طرف سے وکیل بن کر، وہ کس کے گھر میں چھپے ہوئے، کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے ایک غلام کو پیسہ دے کر کے بھیجا، 3,000 درہم یا دینار، کہا کہ تو جا کر کے کسی نہ کسی طرح سے تلاش کر کے معلوم کر کے مسلم بن عقیل کہاں چھپے۔ اب وہ روزانہ گھومتا تھا، اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ جانتا تھا۔ تو ایک مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ محب اہل بیت سے، مسجد میں عبادت میں رہتے، ان کے پاس گیا یہ غلام جس کا نام معقل تھا۔ یہ گیا اور کہا جا کر کے مجھے مسلم بن عقیل سے ملنا ہے۔ تو مسلم بن اوسجہ اسدی یہ کہتے ہیں تو مجھ سے ہی کیوں پوچھ رہا ہے، مسجد میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو یہ غلام کہتا ہے آپ تو جانتے ہیں حالات خراب ہیں، میں اہل بیت کا کٹر حامی ہوں، محب ہوں، میں کچھ نظر اور نیاز لے کر کے آیا ہوں امام مسلم بن عقیل کو دینے کے لیے۔ وہ ہمارے شہر کوفہ میں غریب ہیں، لوگوں نے ان کو پریشان کر رکھا ہے۔ تو حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی سمجھ گئے کہ یہ محب اہل بیت ہے، اس کو پکڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر لے گئے، آؤ میں تجھے ملاتا ہوں۔ حضرت ہانی بن عروہ کے گھر یہ معقل غلام گیا تو دیکھا حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر موجود ہیں، اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے رازدار لوگ تھے وہ آتے تھے، ملتے تھے، جاتے تھے۔ انہی میں یہ معقل غلام بھی گیا، جا کر 3,000 درہم نظر میں رکھا، اور اس کے بعد رو دھو کر کے ان کے سامنے محبت کا اظہار کیا اور کہا میں محب اہل بیت ہوں، مجھے آنے کی اجازت ہو۔ تو اس کو آنے کی روزانہ اجازت ملی، دن بھر ان کے حجرے میں بیٹھا رہتا، کتنے لوگ کوفہ سے ان سے ملنے آ رہے ہیں، کون کون کیا کیا باتیں کر رہا ہے سب سنتا، اور رات میں جا کر عبید اللہ بن زیاد کو ساری رپورٹ دیتا، ساری جاسوسی کرتا تھا۔ اس زمانے کا وہ مشہور ٹپر، جو یہاں پر بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے، اس لیے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے یہ سب سے برا کام ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے جہنم کی بشارت دی ہے جو مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں یا مسلمانوں کی خبریں کفار و مشرکین کو پہنچاتے ہیں، ان کو منافقین میں شمار کیا گیا ہے، منافقین میں شمار کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر ناراض تھے، اس قدر ناراض، صرف ایک صحابی کی بارے میں بیچ میں بات آئی، عرض کرتا ہوں توبہ کریں میرے عزیزوں۔ میں ممبئی کے ایک علاقہ جہاں گھنی آبادی ہے مسلمانوں کی، نام نہیں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہوتا ہے اور ہر جگہ چیزیں پہنچتی ہیں، ایک گھنی آبادی کا علاقہ ہے، وہاں جانے کے بعد ایک حاجی صاحب ہے، ان سے ملاقات ہوئی تو لوگوں کے کاروبار پوچھ رہے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں کے
अक्सर मुसलमानों का जो कारोबार है वो टिप देना है, पुलिस को टिप देना है, इसी पर इनकी रोजी रोटी चलती है। और कुछ जो है झूठे फर्जी कागजात पर फ्लैटों की खरीदो फरोख्त करते हैं, टोपी डालते हैं, यही कारोबार है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इन बातों में हमारी कौम को सबसे ज्यादा बदनाम किया गया है या होगा। 500 रुपये 1000 रुपये के लिए क्या कोई अपनी कौम बेच देगा? कोई अपनी कौम बेच देगा? मेरे अजीजों, तुम हरगिज ये मत समझना कि तुम्हारी खबरें देने से तुम उनके सामने अजीज बन जाओगे। वो ऐसे कुत्ते हैं कि एक शिकार के बाद दूसरा शिकार तुम ही होगे, तुम्हारा ही नंबर हो। और मैं जो बात अर्ज कर रहा था हदीस, वो अर्ज करके आगे बढ़ता हूं। एक सहाबी हजरत अबू लुबाबा, यहूदियों के मुतालिक हुजूर ने रात में मीटिंग की थी कि इनके साथ क्या करना है। सारे सहाबा का इत्तेफाक हो गया था। यहूदी चूंकि धोखा दिए थे मदीने वालों को, मीटिंग में बात पास हो गई कि क्या करना है, लेकिन हुजूर ने रात में यह कहा था कि कोई भी इस बात की खबर बाहर नहीं पहुंचाएगा, यह रसूलुल्लाह का राज है। लेकिन हजरत अबू लुबाबा साहबी ये बाहर जा रहे थे, यहूदियों ने उन्हें पकड़ लिया। पुरानी दोस्ती थी, बचपन की दोस्ती थी। कहा अबू लुबाबा, सुना है रसूलुल्लाह ने कुछ मीटिंग की है हमारे बारे में, क्या मशवरा हुआ है? कहा नहीं बताऊंगा, हरगिज नहीं बताऊंगा, अल्लाह के रसूल का राज है। तो उन पर प्रेशर डालने लगे, पुरानी दोस्ती का वास्ता देते हुए, बचपन की दोस्ती है, कुछ तो बताओ, अच्छा इशारा तो बताओ। मेरे अजीज, आज तो जानबूझ करके पूरा अपना प्रोफेशनल और अपना कारोबार बनाए हुए लोग हैं। वो तो हजरत अबू लुबाबा गलती से उनके हाथों लग गए, तो उन्होंने इशारे से सिर्फ यूं कहा था कि तुम्हारा हो जाएगा काम होने में। और यहूदी रातों रात पूरा मदीना खाली करके भाग गए। दूसरे दिन हुजूर को खबर हुई, हुजूर ने बुलाया, पूछा कि किसने खबर की हमारे रात की बात को? तो हजरत अबू लुबाबा कहते हैं खड़ा हो गया, क्योंकि पता है ना भी बताता तो मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर बात की खबर है। हजरत अबू लुबाबा खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, ये जुर्म मेरा है, लेकिन मैंने जानबूझ करके आपका राज इफ्शा नहीं किया और ना ही मुसलमानों की कोई बात जानबूझकर यहूदियों को बताया। मैं तो रास्ते पे जा रहा था और अचानक उनके हत्थे चढ़ गया। उन्होंने मुझे बचपन की दोस्ती याद दिलाई और बहुत ज्यादा दबाव डाला, मैंने इशारा किया था बस। जानते हो इस बात पर मेरे आका ने क्या फरमाया? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, सारे मदीने के सहाबा से कहा, आज के बाद से अबू लुबाबा से कोई मुसलमान न सलाम करेगा न मुसाफा करेगा। हुजूर पाक ने फरमाया मुकम्मल तौर पर अबू लुबाबा का बाइकआउट करो, कोई सलाम भी नहीं करेगा, मुसाफा भी नहीं करेगा। हजरत अबू लुबाबा के मुतालिक इतना सख्त हुक्म हुजूर ने फरमाया। और आज भी मदीने तैयबा मस्जिद नबवी जाओगे, वहां सुतूनों में, मस्जिद के अंदर जो सुतून है ना, उन सुतूनों में एक सुतून हजरत अबू लुबाबा के नाम से है। अबू लुबाबा ने क्या किया, अपनी बीवी को बुलाया और कहा अब मैं जीने के काबिल नहीं हूं, मुझे इस कंबे से बांध देना जब तक मेरी तौबा कबूल ना हो। उनको रस्सी से उनकी बीवी बांध कर चली जाती। हद तो ये है, वो मदीने वाले कैसे थे, सहाबा तो देखते थे उनको, नमाजों के वक्त खोला जाता था, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे, फिर रस्सी से बांध दिए जाते, खाने के वक्त हाथ खोलते। उनकी बीवी भी कुछ पूछो तो मुंह फेर लेती, कहती रसूलुल्लाह ने मना किया, तुमसे सलाम भी नहीं किया जा सकता, कलाम भी नहीं, जीने का हक है इसलिए खाना दिया जा रहा है। बीवी तक नहीं बात करती थी। हजरत अबू लुबाबा पर यह दिन एक दिन दो दिन का बाइकाट नहीं, तकरीबन 33 दिन तक चला। हुजूर नमाज पढ़ाते थे लेकिन उनसे मिलते नहीं थे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी तौबा का ऐलान फरमाता है, हुजूर पर वही आती है जिनसे ये गलती हो गई, ए रसूल अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया, माफ कर दिया। हुजूर अपने हाथों से रस्सी खोलते हैं। ये बात बीच में आई है तो इसलिए मुझे अर्ज करना है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है मुसलमानों की जासूसी करना, इनकी खबरें ले जा करके बड़े ओहदेदारों को बताना, टिप देना, उसमें हमारी इज्जत बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा तुम्हारा? चंद जराइम में पुलिस तुम्हें माफ कर देगी, इतना ही है, कुछ नहीं है। इज्जत हासिल करो अल्लाह की बारगाह में। होना तो ये चाहिए कि अपनी कौम और अपनी जमात के मुतालिक पहले तो हालात ऐसे होते थे कि हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग बताते हैं
کہ دوسروں کو ہماری جماعت کیا ہمارے محلے میں آنے سے پہلے اجازت لینی پڑتی تھی. اتحاد ہوتا, یونٹی ہوتی. آج ہر کوئی ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس کی جاسوسی وہ کرے, اس کی جاسوسی یہ کرے, جاسوسی میں پوری زندگی گزر جا رہی. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا کہو گے؟ اور قرآن کا 26ویں پارے کی یہ آیت بھی یاد رکھو. اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن, اللہ فرماتا ولا تجسسوا, لوگوں کی جاسوسی مت کرو. اور جو جاسوسی کرتا ہے مومن کے لیے یا غیبت کرتا ہے اس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. میں ان سب سے کہوں گا ظالموں, مردہ کھانے والوں, توبہ کر لو. ابھی دن باقی ہیں, ابھی دن باقی ہیں. تم نے جن لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے آج تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی خبریں لے جا کر پہنچاتے ہو, دن بدلیں گے, وقت بدلے گا, پھر تمہاری حالت ایسی ہوگی نہ تم اپنی قوم کے ہوگے نہ کسی اور قوم کے ہوگے, تمہیں منافقین میں شمار کیا جائے گا. توبہ کر لو. امام مسلم بن عقیل کی خبریں پہنچانے والا وہ ماکل غلام, اس کے ساتھ یہی ہوا. 3000 درہم دے کر کے نذرانہ اور ساری رپورٹیں لا کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچاتا تھا. عبید اللہ بن زیاد ساری باتیں سنتا رہا اور ہانی بن عروہ کو ایک دن بلا لیا. کہا, ہانی بن عروہ سے اس کے پرانے تعلقات تھے, لیکن ہانی بن عروہ جب سے وہ آیا تھا ملنے نہیں گئے تھے. بلایا, اچانک گورنر ہاؤس پہ کہا کیا بات ہے ہانی بن عروہ, ہم سے ملاقات نہیں کر رہے ہو؟ کہا میں بیمار تھا اس لیے نہیں آیا. کہا بیمار نہیں, تم تو فتنوں میں مبتلا ہو. امیر المومنین کے خلاف فتنہ کرنے کا گھر کو اڈا بنا رکھا ہے. مسلم بن عقیل کو تم سہارا دیے ہوئے ہو, روزانہ پلاننگ کرتے ہو اپنے گھر میں اور خلافت کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر ابھار رہے ہو. حضرت ہانی بن عروہ نے کہا ایسا تو نہیں کر رہا میں. تو اس نے وہ غلام کو سامنے پیش کیا. کہا اس کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں یہ تو محب اہل بیت ہے. وہ ماکل بن یسار جو غلام تھا, اس نے کہا میں کوئی محب اہل بیت نہیں, میں عبید اللہ بن زیاد کا سپاہی ہوں, میں ان کی طرف سے آیا کرتا تھا. ہانی بن عروہ دیکھ کر دنگ رہ گئے. مسلمان کو اگر کسی نے ڈنک مارا ہے تو دوسرا مسلمان ہی مارا ہے. اکثر یہی ہوا ہے تاریخ میں, جب تک اپنا کوئی گھر کا بھیدی نہیں ہوتا تب تک کوئی دشمن ہم پر غالب نہیں ہوتا. پوری تاریخ میں دیکھیں آپ یہی ہوتا رہا ہے. ہانی بن عروہ نے کہا تو اب یہ تیری جاسوسی تھی تو سن لے, حقیقت بات یہ ہے مسلم بن عقیل خود آئے ہیں میرے گھر اور وہ اہل بیت سے ہیں, میں ان کو منع نہیں کر سکتا اس لیے میں اپنے گھر میں رکھا ہوں. مسلم بن عقیل کی ابھی یہ بات چل رہی تھی, کوفہ میں یہ بات گردش کرنے لگ گئی کہ وہ قبیلہ بنی مزعج کے تھے. ایک قبیلہ تھا بنی مزعج, اس قبیلے کے ہانی بن عروہ سردار تھے. مشہور ہو گئی, ہانی بن عروہ کا قتل ہو گیا, ان کو مارا گیا. تب سارے ان کے خاندان کے لوگ اور سب کے سب جمع ہو گئے. یہ تعداد بھی قریب 12,000 کی تھی. امام مسلم بن عقیل اس میں باہر نکل کر کے آ گئے. کوفہ کے جتنے لوگ ہیں ان کو لے کر گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا, سب کو باہر جمع کر لیا. امام مسلم بن عقیل نے کہا اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہانی بن عروہ کے قتل کے بارے میں ہم ابن زیاد سے بدلہ نہ لیں گے. کوفہ والے نعرہ لگاتے ہوئے آ گئے. یہ وقت بھی ایسا تھا, امام مسلم بن عقیل چاہتے تو پورے گورنر ہاؤس کو تباہ کر دیتے, لیکن جب 12,000 لوگ آئے تھے تو ابن زیاد نے کیا کیا, ہانی بن عروہ کو اس نے قتل نہیں کیا تھا, گھر وہیں گورنر ہاؤس میں قید کر کے رکھا تھا. بوڑھے صاحب ہی تھے, ان کو پکڑ کر کے چھت پر لایا گیا اور یہ زور زبردستی ان سے کہا گیا اپنے قبیلے والوں سے کہہ دو واپس چلے جائیں, اپنے قبیلے والوں سے کہہ دو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ ہانی بن عروہ تمہارا قتل ہو جائے گا, ٹکڑے ہو جائیں گے. ہانی بن عروہ چھت پر آئے اور اعلان کیا ہے لوگوں میں زندہ ہوں, مجھے نہیں مارا گیا ہے, لیکن بات یہ ہے فتنہ و فساد ہو رہا ہے, تم لوگ سب منتشر ہو جاؤ. تو ابن زیاد کی طرف سے ایک آدمی کھڑا ہوا کہ بنی مزیج کے لوگوں تم سے ابن زیاد کی کوئی دشمنی نہیں ہے, ہانی بن عروہ کا وہ دوست ہے, تم سب مسلم بن عقیل سے دور ہو جاؤ. ہانی بن عروہ کو کوفہ میں ایک عزت دار عہدہ دیا جائے گا
اور ان کو یہاں پر عزت و تکریم سے نوازا جائے گا۔ قبیلے کے سارے لوگ نکل گئے۔ یہی وہ تاریخ ہے جب امام مسلم بن عقیل رات کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے تھے، عشاء کی 12,000 لوگ تھے، رات بھر یہ قضیہ چلتا رہا اور سارے قبیلے بنی مزیج کے اور کوفہ والے چھوڑ کر کے جاتے رہے۔ صبح کے وقت امام مسلم بن عقیل کے پیچھے فجر میں صرف 3 لوگ باقی تھے، 3 لوگ باقی رہ گئے۔ تاریخ میں ایسا باپ کبھی سنا ہے اپنے 12,000 لوگ ایک بیت چھوڑ کر کے جائیں اور 3 لوگ باقی رہ جائیں؟ یہ رسول اللہ کے خاندان والوں کا بہت عظیم امتحان تھا۔ امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ یہ سارے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ہوا کیا، سب کے جانے کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل اب تیسرا گھر ڈھونڈنے والے تھے کہ کسی کے گھر تو رکوں جا کر۔ پہلے مختار بن عبید کے گھر میں تھے، دوسرے ہانی بن عروہ کے گھر میں۔ اب حضرت امام مسلم بن عقیل جہاں سے گزرتے تھے کوفہ والے اپنا گھر بند کر دیتے تھے، کوفہ والے گھر بند کر دیتے، ان کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا، یہ ابن زیاد ہمیں چھوڑے گا نہیں، ہمیں مار ڈالے گا۔ امام مسلم بن عقیل گھومتے رہے، پھرتے رہے، دن بھر کسی نے آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا، کوئی دروازہ نہیں کھولا، بھوکے اور پیاسے کوفہ میں۔ یہ وہ کوفہ ہے جو 3 دن میں بدل گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے آتے ہی پورے لوگوں کی طبیعت چینج ہو گئی۔ ایک عورت تھی طوعا نام کی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی، امام مسلم بن عقیل کو دیکھتی ہے اور لے کر کے آ جاتی ہے، میرے گھر میں رک جائے، چاہے پورا زمانہ مخالف ہو جائے، میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گی، لیکن رسول اللہ کے گھر والوں کو اس طرح میں راستوں پر گھومتا پھرتا نہیں دیکھ سکتی، آپ آئیں میرے گھر۔ امام مسلم بن عقیل اس عورت کے گھر گئے، طوعا۔ یہ عورت بڑی جانثار تھی۔ اب ادھر ہوا یہ کہ ہانی بن عروہ کا قبیلہ تو چلا گیا، اب ہانی بن عروہ کو جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کو عزت سے نوازا جائے گا، کچھ نہیں۔ ان کو دوسرے دن کھڑا کیا گورنر ہاؤس میں، کہا مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ ہانی بن عروہ نے کہا میں اپنا سارا گھر اور اپنی جان تیرے حوالے کر سکتا ہوں، مسلم بن عقیل کو تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ اب ان کی دوستی بھی ختم ہو گئی۔ ہانی بن عروہ نے جب ایسی سختیاں کی تو عبید اللہ بن زیاد نے فوجیوں سے کہا کہ اس بوڑھے کو باہر لے جاؤ اور رسی سے باندھ کر کے راستوں پر کھینچو تاکہ کوفہ والے دیکھتے رہے۔ ہانی بن عروہ کو عبید اللہ بن زیاد کے ظالم فوجی رسیوں سے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں کھینچتے رہے۔ صحابی رسول ہیں، بوڑھے صحابی تھے، 80 سال کی عمر تھی۔ جب گلیوں میں کھینچا جاتا تھا وہ کھڑے ہو کر پوچھتے تھے، چیختے تھے، کوئی ہے، کوئی مجھے لاٹھی تو دے دے، کوئی رسی تو دے دے، میں کسی سے حفاظت کر لوں۔ ان کا خود کا قبیلہ بھی قریب آنے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ گھماتے پھراتے ان کو گورنر ہاؤس پر لایا گیا۔ جب انہوں نے سخت جملے کہے، اے عبید اللہ بن زیاد سن لے، میں گواہی دیتا ہوں تو کذاب ابن کذاب ہے، اور جس کی خلافت کا تو دعویٰ کرتا ہے یزید، وہ سب سے بڑا دجال ہے، کذاب ہے۔ اس بات پر عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پٹک کر کے قتل کر دیا گیا، صحابی رسول کو شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیزوں، یہاں سے کوفہ میں جو اہل بیت اطہار کے جانثاروں کی شہادت شروع ہوئی، اس میں پہلے ہانی بن عروہ تھے، اور اس کے بعد وہ مسلم بن اوسجہ اسدی جو محب اہل بیت تھے، ان کا قتل ہوا۔ پھر آپ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا کہ جہاں کئی مسلم بن عقیل ہیں ان کو ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ یہ حالات ہوتے رہے، اور طوعا نام کی عورت کے گھر مسلم بن عقیل تھے۔ اتفاق ایسا کہ اس طوعا نامی عورت کا جو بیٹا تھا محمد بن اشعث، وہ ابن زیاد کے درباری تھا، فوجی تھا، اور اس کو خبر ملی تو ابن زیاد سے آ کر کے کہا میری ماں نے پناہ دے رکھی ہے مسلم بن عقیل کو، لیکن میری ماں بہت ڈھیٹ ہے، مانے گی نہیں، وہ مجھ سے بھی لڑ جائے گی، مسلم بن عقیل کو حوالے نہیں کرے گی، تو کیا کیا جائے؟ ابن زیاد نے پوچھا تو اس نے کہا بیٹے نے میرے ساتھ 10 فوجیوں کو بھیجو، کسی نہ کسی طرح گرفتار کر کے لاؤں گا۔ تو 10 فوجیوں کو یا 12 فوجیوں کو لے کر یہ محمد بن اشعث آیا اور اپنی ماں سے آ کر کہا کہ ماں تو ایک مجرم کو پناہ دی ہے، ماں تو نے ایک غدار کو اور دھوکے باز کو اور خلافت کے باغی کو پناہ دیا ہے، تجھے پتہ نہیں انجام کیا ہے؟
तौआ बाहर निकली और कहा, मुझे अफसोस है उस दिन पर जिस दिन मैंने तुझे दूध पिलाया था, उस दिन पर मुझे अफसोस है। और तू कहता है मैंने बागी को पनाह दी है। नहीं, दर हकीकत मैंने रसूलुल्लाह के घर को अपने घर में बसाया है, मैंने रसूलुल्लाह के घर को अपने घर में बसाया है। मुस्लिम बिन अकील तेरे हवाले नहीं होंगे। अपने बेटे से वो लड़ गई। अब ये 12 लोग इमाम मुस्लिम बिन अकील को पकड़ने आए तो पहली मर्तबा इमाम मुस्लिम बिन अकील को तलवार निकालनी पड़ी। कूफा में पहली मर्तबा जब तलवार निकाली तो यही 10-12 से आपका मुकाबला हुआ। और ये 10-12 क्या, ये हैदर कर्रार रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर का शेर है। मुस्लिम बिन अकील की तलवार चमकती थी और सामने वो भागे फिरते थे कुत्तों की तरह, कोई पकड़ने को आता नहीं था। यहां तक कि एक शख्स करीब आया और इमाम मुस्लिम बिन अकील पर हमला करने लगा। आपका उसकी तलवार मुंह पर गिरी जिससे आपका होंठ कट गया। इमाम मुस्लिम बिन अकील का होंठ कट गया। इमाम मुस्लिम बिन अकील, सख्त शिद्दत की धूप है उस दिन, तौआ नामी खातून से कहते हैं, ए मुहिब्बे अहले बैत, जानिसाराने अहले बैत की खातून, मुझे थोड़ा पानी दे दे, मैं पानी पीऊंगा और इनका काम तमाम करूं। खातून पानी लाई, एक खटोरे में पानी लाई। इमाम मुस्लिम बिन अकील पानी के लिए जैसी खटोरी आगे करते हैं, खून पूरा उस पानी में गिरता। आपने पानी फेंक दिया कि खून का कतरा पानी में मिल जाए तो हराम है, पानी नहीं पिया जा सकता, खून पीना हराम है। दूसरी खटोरी लाई गई। आप जब लबहों के करीब लगाते उसमें भी खून टपकता था। आपने वो पानी भी छोड़ दिया। कहा, साफ पानी पीना मुसलमान के लिए हलाल है, खून जिस पानी में मिल जाए वो हराम है, मैं हराम पानी आखिर वक्त नहीं पी सकता। तीसरी मर्तबा लाया गया, तीसरी मर्तबा भी वो खटोरी खून से लाल हो गई। आपने रख दिया और कहा, शायद अब मेरी जिंदगी में दुनिया का पानी नहीं है। इमाम मुस्लिम बिन अकील लड़ने के लिए फिर बाहर आए तो इन जालिमों ने क्या कहा, मोहम्मद बिन आशास वगैरह ने कहा, मुस्लिम हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, अमान देते हैं। एक शख्स उसमें से कहा, मैं अमान देता हूं, बस बात इतनी है कि तुम चलो उबैदुल्लाह बिन जियाद के सामने, तुम्हारे आमने सामने गुफ्तगू हो जाए, हम इतना ही कहते हैं।